السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فرقان سے ایک سوال جو یہ آیا کہ جینٹس کو تو جنت میں حوریں ملیں گی اور تو پھر لیڈیز کو وہاں پر کیا ملے گا۔ بہت سی بہنوں کا سوال ہوتا ہے، اگر جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ کیا وہاں بھی رشتوں میں کوئی کمپیریزن ہوگا؟ وہاں بھی دلوں میں جلن آئے گی؟ آج ہم اسی سوال کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات دل میں بٹھا لیجئے کہ جنت دنیا جیسی نہیں ہے۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں کمی ہے، تکلیف ہے، مقابلہ ہے، جلن ہے، لیکن جنت ان سب چیزوں سے بالکل پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ اعراف میں فرماتے ہیں کہ جنت والوں کے دلوں سے ہر طرح کا کینہ اور جلن نکال دی جائے گی۔ سوچئے جب دل ہی سے جلن نکال دی جائے گی تو وہاں مقابلہ کیسا، کمپیریزن کیسا اور دکھ کیسا۔ جنت کمپٹیشن کی جگہ نہیں، مکمل سکون کی جگہ ہے، جہاں دل ہلکے ہوں گے، چہرے روشن ہوں گے، ہر طرح کا اطمینان ہی اطمینان ہوگا۔ اب سوال آتا ہے کہ عورتوں کو کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں سورہ کہف میں صاف وعدہ ہے کہ جنت میں ہر انسان کو وہ سب کچھ ملے گا جو اس کا دل چاہے گا، بلکہ اس سے بھی بہتر ملے گا۔ یہ وعدہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر ایمان والی عورت کے لیے بھی ہے۔ جو عورت کا دل چاہے گا، جو عورت دنیا میں صبر کرتی ہے، جس نے نماز کو تھاما، حیا کو اپنایا، اپنے اخلاق کو سنوار کر رکھا، جس نے گھر، اولاد اور رشتوں کی ذمہ داریاں نبھائیں اور اللہ کی رضا کو آگے رکھا، اس کے لیے جنت کی ایسی نعمتیں ہوں گی جس کی کوئی حد نہیں۔ ہر بخاری کی حدیث میں آتا ہے، حدیث نمبر 3244 کہ نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل میں اس کا خیال بھی آیا۔ جب دینے والا خود رب العالمین ہے تو پھر انعام کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ قرآن کی سورہ النحل آیت نمبر 16 میں آتا ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اسے پاک اور بہتر زندگی دی جائے گی اور آخرت میں بہترین بدلہ ملے گا۔ یعنی اللہ کے یہاں انعام کا پیمانہ انصاف و عمل ہے، نہ کہ مرد یا عورت ہونا۔ جنت میں عورت کو اس کی عزت، اس کا مقام، اس کی خوشی مکمل طور پر عطا کی جائے گی۔ وہاں وہ صرف کسی کی بیوی یا کسی کی بیٹی کی شکل میں نہیں بلکہ اللہ کی نیک بندی کی شکل میں سرفراز ہوگی۔ اب رہی بات رشتوں کی، اگر کوئی عورت جنتی ہوگی اور اس کا شوہر بھی جنتی ہوگا تو وہ اس کے ساتھ ہوگی، لیکن دنیا کی طرح نہیں بلکہ ایسی پاک اور مکمل محبت کے ساتھ جس میں نہ شکایت ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا، نہ دل ٹوٹنے کا ڈر۔ قرآن کی سورہ یاسین آیت نمبر 36 میں آتا ہے کہ جنتی لوگ اور ان کی بیویاں سائے میں آرام سے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ وہاں کی محبت دنیا کی محبت سے کہیں اونچی اور پاک ہوگی۔ اگر دنیا میں کسی رشتے میں کڑواہٹ رہی بھی تو وہ جنت میں سب مٹا دی جائے گی اور وہاں صرف سچی خوشی اور روحانی سکون ہوگا۔ قرآن کی سورہ نساء آیت نمبر 1940 اللہ فرماتے ہیں، دنیا میں اگر کسی عورت کو تکلیف ملی، اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی، اس کے آنسو بہائے گئے، اس کے صبر کو کسی نے نہ سمجھا، تو جنت میں اس کا ہر آنسو انعام میں بدل دیا جائے گا، کیونکہ اللہ رتی بھر بھی ظلم نہیں کرتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2807 میں آتا ہے کہ جس انسان نے دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں دیکھی ہوں گی، جب اسے جنت میں ایک بار ڈبکی دی جائے گی تو وہ کہے گا کہ اس نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ سوچئے جب ایک لمحے کی جنت ساری عمر کی تکلیف کو بھلا دے تو وہاں کی نعمتوں کا کیا حال ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت نہ محل ہوں گے، نہ ندیاں ہوں گی، نہ حوریں ہوں گی، بلکہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا اور اس کا دیدار ہوگا۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا، کیا تم اور کچھ چاہتے ہو؟ تو وہ کہیں گے، تو نے تو ہمیں جہنم سے بچا لیا اور جنت دے دی، اب اور کیا چاہیے؟ جب اللہ پردہ ہٹائے گا اور انہیں اپنا دیدار کرائے گا، اور اس وقت جو انہیں خوشی ہوگی، اس خوشی کے سامنے جنت کی باقی ساری نعمتیں چھوٹی لگیں گی۔ اس لیے بہنوں، اصلی بات یہ نہیں
کسے کیا ملے گا؟ اصلی بات یہ ہے کہ کیا ہم جنت کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں؟ کیا ہماری نمازیں، ہمارا صبر، ہماری حیا، ہمارا شکر اور ہمارے اچھے اخلاق ہمیں اس مقام تک لے جا رہے ہیں؟ جنت میں ہر عورت کو اس کی روح کے مطابق نعمتیں ملیں گی، اس سے بہتر اور اس سے بھی بہتر جو وہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ نہ جلن ہوگی، نہ کمی کا احساس ہوگا، نہ کمپیریزن ہوگا، نہ دکھ ہوگا، نہ سکون ہوگا، صرف سکون ہوگا، عزت اور مکمل خوشی۔ اب خود سے پوچھئے، اگر آج ہمیں جنت اور گناہ میں سے ایک کو چننا ہو تو ہم کیا چنیں گے؟ اور اگر آپ کی نظر میں جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ یہ سوال خود سے پوچھئے اور اپنے آپ کو جنت کے لیے تیار کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔